السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور پہلے میں آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام اتنی دیر سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ہمیں پہلے دن کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جو قاتل حسینہ واجد نے یہ عورت اتنی یعنی میں اتنی گناہوں کی یہ مرتکب ہے کہ اس کو تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ایڈریس کس طرح کروں اور کون سی چیز جو ہے اس زمرے میں آئے گی کہ تہذیب میں رہتے ہوئے انسان اپنی بات کرے۔ لیکن جس طرح موتی الرحمان نظامی صاحب کو شہید کیا گیا، اس کی نظیر دنیا میں کسی بھی وار ٹریبیونل کی نہیں ملتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ چیخنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہاں گواہان کو اور وکلا کو یعنی زور لگا کر ان کو یعنی عام ٹویسٹنگ کی گئی، ان کی بہت شدید، اور پھر ایک اتنے بڑے عالم دین کو، مفکر دین کو اس کو پھانسی دی گئی، اور ان کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپیل نہیں کی اپنی پھانسی کے اوپر۔ ان کا جب میں نے گناہ ہی نہیں کیا تو میں نے اپیل کس چیز کی کرنی ہے؟ دکھ اس بات کا بھی ہے کہ حکومت پاکستان بالکل اس پہ چپ ہے۔ اس لیے اس پہ چپ ہے کہ کہیں بھارت سرکار جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں مودی کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کہیں پہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنا اگلی باری کھانے پہ گھر نہ آئے ہمارے، اور ریفیوز کر دے کہ تم نے بنگلہ دیش میں ہونے والے جو ہمارے پیٹرن ہمارے سپانسرڈ مظالم تھے ان کے اوپر تم نے آواز اٹھائی۔ حالت یہ ہے جو آپ کو نہیں پتا کہ موتی الرحمان نظامی، شہید موتی الرحمان نظامی کا جو قصور تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 71 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک ملک تھا۔ انہوں نے کوئی آج کی حکومت کے خلاف وہاں پہ سازش نہیں کی ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت جو اس دن تھی قائم تھی اور اس آئین کے مطابق اس حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پہلے نہیں ہے۔ حسینہ واجد جو ہیں یہ پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آئی ہیں، یہ کو تیسری باری ہے ان کی بھی حکومت میں وہاں پہ۔ ان کو پہلے خیال نہیں آیا، لیکن جب سے موڈی آیا، موڈی نے آتے ہی ان سے جو ہے نا وہ آرم ٹویسٹنگ کروا کے ان سے ہر اس آدمی کو پھانسی دلوانی شروع کر دی ہے جس نے کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی اور اسلام کی خدمت کی تھی۔ حکومت پاکستان اس پہ چپ ہے، جس پہ جتنی بھی اس کی یعنی سرزنش کی جائے وہ کم ہے، سوائے ایک شخص کے۔ میں ہمیشہ ان کا نام لیتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، چودھری نثار کے۔ چودھری نثار وہ واحد پاکستان کے فیڈرل منسٹر ہیں یا کوئی عہدیدار ہیں کہ جنہوں نے تیسری بار ایسی شہادت کے اوپر بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، ان کے علاوہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ اور جماعت اسلامی پاکستان وہ واحد اسلامی جماعت ہے یا اسلام کے نام پہ قائم رہنے والی وہ جماعت ہے جس نے اس کے اوپر احتجاج کیا، غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ کسی نام لیوا اسلامی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ ہم یہاں پہ کوئی ڈھول کی چھاپ پہ مر جائے، ڈھول کی تھاپ پہ بیچارہ مر جائے، کار کے ایکسیڈنٹ سے مر جائے، اس کو شہید ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اتنے بڑے عالم دین کو اتنی بے دردی سے اور اتنے ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کو مارا گیا، اس کے اوپر ہم سارے جو ہیں چپ ہیں، یہاں پہ ہم ڈر کے سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بزدل قوموں کی نشانی ہے۔ جب تک آپ موتی الرحمان نظامی صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اپنے آپ کو زندہ قوم نہیں کہیے گا۔ یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ میری آپ سے اپیل ہے، یا تو آج سارا پاکستان کھڑا ہو اور عالمی برادری کو بتائے کہ کتنا شدید ظلم ہوا وہاں پہ، اور ہم مسلسل ان مظالم کے آگے چپ ہیں کیونکہ انڈیا سے ہم تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس پہ کچھ باتیں اور کروں گا، اور لیکن میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروں۔ العظیم ہے، رہنما پاکستان جماعت اسلامی کے سجاد میر صاحب ہیں، میرے سینئر کولیگ ہیں، ہم ان سے بڑا سیکھتے بھی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن پاکستانی حکومت، پاکستانی میڈیا، پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز اور سو کالڈ ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، میں کس کا نام لوں، کئی نام ہیں، آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں، وہ بنگلہ دیش میں ایوارڈز لینے جا سکتے ہیں لیکن حق بات کے اوپر، ناحق قتل کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ مبشر صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ٹھیک بات کی ہے، اور یہ بہت سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے، یہ ایک آزمائش ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس ملک کی حکومت کے لیے۔
اور اس آزمائش میں یقیناً جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں وہ کامیاب ہیں. انہوں نے پھانسی کے پھندے یوں چومے ہیں جیسے کوئی ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسلمان ہے نا, مسلمان کو ڈر نہیں لگتا. وہ تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف ہی رجوع کر رہا ہے. انہیں پتا تھا کہ ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں. مبشر صاحب, میں کوئی 4-5 دفعہ بنگلہ دیش گیا ہوں. میں اس وقت تو نہیں گیا, بہت چھوٹا تھا جب مشرقی پاکستان تھا. بنگلہ دیش بننے کے بعد میں 4-5 دفعہ گیا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ملا عبد القادر صاحب ہے, مطیع الرحمان نظامی صاحب ہے, علی حسن مجاہد, ان سب کے گھروں میں ایک نہیں بار بار ایک دفعہ وہ بلاتے تھے, اپنا دعوت کرتے تھے, اور ان کے ساتھ ایک بہت ذاتی تعلق جو ہے وہ اس بنیاد میں پیدا ہوا. میرے لیے ظاہر ہے یہ دکھ کی بات, اور آپ سے اس دوران گفتگو بھی ہوتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے اندر مودی سرکار کے آنے کے بعد شروع ہوا, اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا معاملہ ہے اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کوئی ہتھیار اٹھائے اور کوئی کام کیا. نہیں, ہو یہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ان تمام آوازوں کو دبا دیا جائے, ملیا میٹ کر دیا جائے جو بھارت کی مزاحمت کر سکتی ہیں. مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے, مسئلہ بھارت کا ہے. بھارت وہ اپنا جو انہوں نے بنگلہ دیش بنانے کے بعد ان کا خواب ادھورا رہ گیا تھا کہ جی یہ تو ہم اپنے لیے ان کو کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بنگالیوں نے کہا کہ بھئی یہ آزادی ہے, ہم اپنے لیے لے رہے ہیں, ہندوستان کے لیے نہیں. وہ اس کو بھوٹان بنانا چاہتا تھا اندرا گاندھی, نہیں بنا بھوٹان. اب مودی اس کو بھوٹان بنانا چاہتا ہے. وہ اس طرح سے کہ 2 سال پہلے ویسے بہت ہی مکروہ قسم کا انسان ہے مودی, جس کا نام ہے گجرات میں بھی مسلمانوں کو وہ تو مکروہ ہے, لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے آگے پیچھے جائیں, ہم کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کریں, شاید ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ہم ان کو کاروبار کرنے وہاں پہ ادرک بیچنی ہے, لہسن لانا. میرا خیال ہے اس سے بھی کچھ زیادہ چیز ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے جو پہلی پھانسیاں ہوئی ہیں کرنل فاروق اور ان کے ساتھ لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اسلامسٹ نہیں تھے, نیشنلسٹ تھے, جنہوں نے پاکستانی فوج سے بھی بغاوت کر کے مکتی بانی بنائی. لیکن ان کا قصور یہ تھا کہ جب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا, انہوں نے کہا یہ آزادی ہم نے لے لی ہے, ہم نے بھارت کے لیے نہیں لی. تو حسینہ نے آنے کے بعد اس نامکمل ایجنڈے کو جو اندرا گاندھی مکمل نہیں کر سکی تھی, اب وہ مودی کے کہنے پر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. امیر العظیم ہمارے ساتھ ہیں, سجاد میر ہمارے ساتھ ہیں. حسینہ واجد کو میری کتاب میں وہ پوری قاتلہ ہے, گناہگار ہے. اس کو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. وہ شاید بھول گئیں کہ ان کے پورے خاندان کے ساتھ کیا ہوا. ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی لاٹھی جو ہے ان کو چھوڑتی نہیں ہے. ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بڑا آدمی, کتنا بڑا عالم و مفکر دین جو ہے وہ شہید ہو گیا. ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اگر آپ بریک پہ جانے سے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ مطیع الرحمان صاحب جو تھے وہ کیوں, اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم کیوں اس کے پر واویلا کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک ذرا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں صرف کہ یہ ہوا کیا کہ وزیر قانون بنگلہ دیش کے مطابق, یعنی زیر قانون بنگلہ دیش کے مطابق مطیع الرحمان نظامی کو 1971 کی جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے پھانسی دی گئی. اور بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کے مطابق مطیع الرحمان صاحب نے رحم کی اپیل بھی نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جن کے اوپر 1971 کے الزامات لگائے گئے, اس کے بہت بعد وہ بنگلہ دیشی قومی اسمبلی کے رکن, وفاقی وزیر برائے صنعت, وفاقی وزیر برائے زراعت بھی رہ چکے ہیں. یعنی وہ بار بار الیکٹ ہو رہے ہیں, وہ بار بار وہاں پہ وزیر بن رہے ہیں. 40 سال کے بعد قاتل حسینہ واجد جو ہیں اس نے اس کو ایک متنازع بنا کے اس پوری چیز کو, اور ان کے اوپر الزام کیا لگائے, بنگلہ دیش کے خلاف کام کیا, پاکستان کی مدد کی, عصمت دری کے ان کے اوپر الزامات لگے, اور دیگر جتنا بھی یعنی آپ جو بھی گھٹیا قسم کی شکیں لگا سکتے ہیں کسی ایک شریف آدمی پہ. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک امیر کے اوپر اس طرح سے لگائیں, اور سارا میڈیا خاموش ہے. اور وہ شخص جس کا قصور یہ تھا کہ اس نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی, پاکستانی میڈیا کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئی. سجاد میر صاحب, جان پال سارتر سب نام سے واقف ہے, اس نے ایک بات کہی تھی کہ الجزائر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں.
ہم نہیں، میں ہوں. دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ذمہ دار میں ہوں. ہم عجیب لوگ ہیں، اس پاکستان کے واقعات کو مانتے نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں فوج اس کی ذمہ دار ہے، کبھی کہتے ہیں سامراج ذمہ دار ہے، کبھی کہتے ہیں انڈین لوگ اس ذمہ دار ہیں. ہمیں پہلے اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں ہم کتنے اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ ہماری حکومت کے کان پہ جون تک نہیں لگی. صرف ایک طیب اردگان ہے جو بیچارہ بولا ہے، اور اس نے ان کے ہائی کمشنر کو اپنا واپس بلا لیا ہے، اور یورپی یونین کو کہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سیاسی پھانسیوں کے خلاف اس پہ کیوں نہیں بول رہے؟ کہاں گئے ہمارے چیمپئن؟ یہ سعودی عرب بھی اور ایران بھی، سبھی آپ لیں، کون کوئی بولا ہے اس میں؟ اور پاکستان جس طرح اب بولا ہے. آپ کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہاں ہیں؟ دیکھیے، میں آپ نام نہیں، میں نام لیتا ہوں. آسما جہانگیر جا کے ایوارڈ لے آئی ہیں. وہ تو حامد میر بھی لے آئے ہیں. حامد میر کو تو میں نے کہا وارث میر ہوتے تو کبھی نہ لیتے. اس کی کئی وجہ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کسی موقع پر یہ ایوارڈ واپس کر دینا چاہیے ایز اے پروٹیسٹ. یعنی صورتحال یہ ہے. اب ہم دیکھیے ایک اور بات، حکومت ہماری کچھ نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہے، ہم بول رہے ہیں نا ایوارڈ کے ساتھ پیسے بھی واپس کرنے پڑ جائیں گے نا. جی وہ مل جل کے دے دیں گے یار، اگر ایسی بات ہے تو. آسما جہانگیر کے پاس کم آتے ہیں دنیا سے، دنیا بھر سے پیسے اکٹھے ہوتے آتے ہیں، نہیں ہیں تو دے دیں گے ہم اس کو. دیکھیے یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ. میں ایک بات دوسری کہنا چاہتا ہوں، فوج کیا کر رہی ہے؟ اگر وہ مجرم تھے تو انہوں نے کولیبریشن فوج کے ساتھ کی تھی. اگر وہ تھے، میں اگر لگاتا ہوں، ذمہ داری تو ان کی ہے. میری کتاب میں تو آپ صرف ان کو شہید کے نام سے لکھیں اور پکاریں گے. ایجنسیاں ہماری جو ہیں وہاں آپریٹ کرتی رہی ہیں. اپنی شکست تسلیم کریں، پھر اب کیوں نہیں کرتی شکست تسلیم اس وہاں؟ اور دیکھیے وہاں کے لوگوں کے جذبات یہ تھے کہ جب وہاں ہاکی میچ کھیلا گیا پہلے، پھر کرکٹ میچ کھیلا گیا ڈھاکہ کے اسی پلٹن میدان میں، تو سارے لوگ اس طرح پاکستانی ٹیم کو بیک اپ کر رہے تھے جیسا کہ ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. دنیا حیران رہ گئی 79 میں، انڈیا حیران رہ گیا کہ یہاں کے لوگ کیا ہیں. انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے کام کیا ہے، انڈیا کے عراق ادارے نے، وہاں کی حکومتوں نے. اور یہ پٹھو ان کی قاتل حسینہ جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے سارا ایک پیٹرن کو چینج کر ملا کیا ہے. برہم پترا کا وہ دریا جو کہ جس کا پارٹ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، آپ ایک ندی اور نالے کی طرح بہ رہا ہے. صرف پانی پہ وہ قبضہ کیا انہوں نے، ساری ملیں اکھاڑ کے وہ بھارت لے گئے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اور کون سا انٹرنیشنل ٹریبیونل جی؟ کیسا انٹرنیشنل ٹریبیونل؟ آپ نے ٹھیک کہا، نور البرق میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، بالکل واقع ہے. اور آپ نام دے دیتے ہیں اسے. اور حد ہو گئی ہے عالمی ضمیر کی بے حسی کی کہ یہاں کے لوگ پاکستان کے کہتے ہیں چلو ان کو تو چھوڑو، ان کے پہلے وہ کہ صلاح الدین عبدالقادر نام تھا، صلاح الدین قادر، ان کے بارے میں یہاں کے لوگوں نے کہا ہم جا کے گواہی دیتے ہیں، یہ تو یہاں پنجاب یونیورسٹی میں پھرا کرتے تھے. حالت یہ ہے امیر العظیم صاحب کے جب موجود نہیں ہے. ایشیا کپ میں پاکستان جیت گیا تو یہ قاتل حسینہ جو تھی، یہ وہاں پہ پاکستانی ٹیم کو ہاتھ نہیں ملایا، ان کو کپ نہیں دیا، وہاں سے اسی طرح چلی گئی، اور لوگ اپلوڈ کر رہے تھے پاکستانی ٹیم کو کہ بڑا اچھا کھیلی ہے. تو اس کے بعد میں سٹیٹمنٹ دی کہ یہ آئی ایس آئی کے اور پاکستان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیڈیم میں. دیکھیے جی مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ وار کرائمز کے اوپر انہوں نے ٹریبونل بنایا ہے تو حکومت پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، اس موقع پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا. جب بنگلہ دیش بنا ہے تو پاکستان، انڈیا اور بھارت، یہ تینوں کے درمیان ایک ٹرائی پارٹ جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں ضامن بھی تھے، اس میں مطلب ظاہر ہے کہ جو کلاسز تھی، ضمانتیں تھی، وہ ساری موجود تھی کہ جی کس طرح سے معاملات کو جو نا وہ آگے چلائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگے. اینف از اینف، اب ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. اب اگر وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کا آغاز کیا تو حکومت پاکستان کو، یہ 1974 میں معاہدہ ہوا تھا، یہ 1972 میں ہوا، 74 میں ٹرائی پارٹ ٹریڈ، ٹھیک ہے، بعد میں ہوا. اچھا اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری تھی، ہم اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایشو اٹھا سکتے تھے. اگر آپ نے اس وقت نہیں اٹھایا، اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ تھی کہ پوری دنیا سے یعنی جماعت نے وہاں سے رابطہ کیا اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لے کر جانا چاہتے تھے. تو حکومت بنگلہ دیش نے یہ کہا کہ جناب اس ٹریبونل کے اندر کوئی باہر سے نہیں آئے گا. حالانکہ وار کرائمز ایک ایسی چیز ہے، جب آپ ٹریبونل قائم کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کو اوپن کرتے ہیں. میں اپنے ایک دوست کو میں ویلکم کر لوں، میں نے ان کو ذرا جلدی میں بلوایا. محمد طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد طاہر صاحب کا میں تعارف کرا دوں، یہ صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، لیکن آج میں نے ابھی خاص طور پہ ہمارے بھی تو ہیں، اس لیے میں نے ان کو بلوایا کہ ایک بہت عظیم صحافی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، شہید صلاح الدین صاحب کے ساتھ.
تکبیر میں وہاں پہ انہوں نے کام کرتے رہے. محمد طاہر صاحب, صلاح الدین صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ پورے پاکستانی میڈیا میں ایک بھی صلاح الدین نہیں ہے جو ظلم کی آواز کے سامنے کھڑا ہو جائے. جس طرح مطیع الرحمان نظامی صاحب کو شہید کیا گیا اس کے اوپر ہم کوئی حکمت عملی کے طور پہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی. آپ کو صحافی ہونے پہ فخر ہوگا نا آج تو. دیکھیں جی, مبشر لقمان صاحب, صلاح الدین صاحب کی کمی تو ہر مقام پر محسوس ہوتی ہے. ان کے جو رفقا تھے وہ بھی جو ہے وہ ان جیسے نہیں نکلے اور وہ اپنی ساخت کے ایک ہی آدمی تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو معاملہ ہے مطیع الرحمان نظامی صاحب کا, اس معاملے میں دو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے ان کا تو حال بہت برا ہے, ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. سراج الحق صاحب جب اس مسئلے پر نواز شریف صاحب سے ملے تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے تو جو ہے وہ ایسے افسوس کا ایک جملہ بولا اور چپ ہو گئے. یعنی ایک حکومت جس کو کچھ کرنا چاہیے, تو سراج الحق صاحب وہاں اپنے کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ تو عورتوں کی طرح بھی افسوس نہیں کر پاتے, آپ سے اچھا افسوس تو عورتیں کرتی ہیں. لیکن سیاسی حکومت کو تو چلنا, پاکستانی فوج کے ذمہ داران کو اس موقع پر اور اس مقام پر مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں غداروں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, آپریشن ضرب عضب کر رہے ہیں. ملک کے 4 صوبوں میں آپ نے پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کے سراغ دیے ہیں. آپ کہتے ہیں بلوچستان میں لوگ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کام کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی طالبان کے اندر را کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے اثر رفیقوں کو جو 1971 سے پہلے تھے ان کو آج آپ اون نہیں کرتے تو آج کراچی میں اور بلوچستان میں آپ کے حق میں کھڑے ہونے والے لوگ اپنے آپ کو مطیع الرحمان نظامی کی طرح پھانسیوں پر جھولتا ہوا نہیں دیکھیں گے. ان کو اس مسئلے میں حسینہ واجد کو دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کرنا چاہیے. پاکستان کی سیاسی حکومت سے قاتل تو ہے وہ اور مودی کی غلام ہے. دشمن نمبر 1 دشمن ڈکلیئر کرنا چاہیے. نمبر 1, پاکستان کی سیاسی حکومت سے کوئی مطالبہ میں نہیں کرتا, مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. یہ بھارت کے دوست ہیں, یہ بھارت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جب تک پاکستانی فوج کو آپ نیچا نہیں دکھائیں گے, آپ بھارت سے دوستی نہیں کریں گے, پاکستانی فوج نیچے, تب تک پاکستانی فوج کا رول پاکستان میں ختم نہیں ہوگا. یہ انہوں نے فارمولہ طے کر لیا ہے, اس لیے ان سے آپ کوئی امید نہیں رکھے. لیکن میں پاکستانی فوج کے ذمہ داران سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے دوست پیدا کر سکیں گے اس ملک کے اندر. اور اگر مطیع الرحمان نظامی صاحب اور ان جیسے لوگ اگر بنگلہ دیش میں اس انجام کو پہنچیں گے تو آپ کے پاکستان کے حق میں چلانے والے مشن کے حامی اپنے آپ کو کل اپنے صوبوں میں اسی طرح تنہا محسوس نہیں کریں گے. تو ان کو تو یہ سب سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ 1971 سے پہلے پاکستان ایک تھا اور اس وقت تک جو لوگ پاکستان کے ساتھ تھے وہ پاکستان, ان کو اگر 1974 میں اپنا طاہر صاحب میرے ساتھ رہیے گا, سجاد میر صاحب سے میرے بات, 1974 میں ایک ایگریمنٹ ہوا, 3 ممالک کے اس میں سگنیچرز ہیں اور اس میں یہ طے پایا کہ جو 1971 اور اس سے پہلے کے جرائم تھے ان میں کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ کہہ کے بار بار یہ قاتل جو ہے, یہ عورت جو ہے, یہ اس کی وائلیشن کر رہی ہے, تو ہم کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھائیں؟ آپ ذرا یہ پتہ کریں کہ وہ جو معاہدہ تھا سیف افریقی فادہ وہ ہے کہاں. فورن آفس سے وہ مادہ جیک ڈویژن میں گیا تھا فوج کی, غالباً وہ کچھ کاروائی کرنا چاہتے تھے, اس پہ اسٹڈی کرنا چاہتے تھے, پھر کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں اس میں بالکل مجرمانہ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں. مطیع الرحمان نظامی کو مجھے وہ تصویر آج بھی یاد ہے جب ملتان کے اجتماع میں وہ اس طرح کا اقتدار سونپنے آئے تھے, آخری ناظم اعلیٰ تھے, غالباً ایسا ہی تھا. اور وہ ایک بڑے متین قسم کے آدمی ہیں, یعنی کہ وہ کوئی اس طرح کے, اچھا انہوں نے کیا کیا ہے, اگر یہ سارا کیا ہے تو اسٹیٹ کا ساتھ دیا نا, پاکستان چھوڑ دیا, پاکستان کا ساتھ دیا کہ بنگلہ دیش کہاں تھا وہاں اس وقت, مفتی بانی کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا, اور اسٹیٹ کا ساتھ دینا کبھی کسی ملک میں جرم نہیں گنا جاتا. اب وہ اسٹیٹ اگر بٹ گئی ہے 2 حصوں میں تو انہوں نے اس حصے میں جہاں وہ موجود تھے پوری تندہی سے کام کیا, حکومت میں رہے, حکومت کا ہاتھ بٹایا, کام کیا, اپوزیشن کی, اس کو ایکسپٹ کیا گیا. یہ نہیں کہ ایکسپٹ نہیں کیا, ایکسپٹ کیا گیا ان کو وہاں. اس کے بعد آپ نے اچانک سارا سسٹم, اور بنگلہ دیش ماڈل کا بڑا شورا تھا پاکستان میں, یہ ہے اس کا انجام بنگلہ دیش ماڈل کا. اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ یہاں کوئی بنگلہ دیش ماڈل نہیں آیا. بنگلہ دیش ماڈل یہ ہوا کہ زبردستی انہوں نے حسینہ واجد کو مسلط کیا, اور ایسا مسلط کیا کہ آمریت اس کی نافذ کر دی. وہاں ہے تو مودی کی غلام نا, وہ مودی کی غلام کیا کنیز ہے اس کی, بس ختم ہو گیا. لیکن
محمد طاہر صاحب آپ سے اور سجاد میر صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا ہے. میں امیر العظیم صاحب سے نہیں کہہ رہا کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے اور یہ اگر ان کو ہم کہیں گے یہ آ جائیں گے لیکن لگے گا کہ شاید جماعت اسلامی کرا رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں ہم اپنی ایک ٹیم بنائیں, کمیٹی بنائیں جس پہ صحافی بھی ہوں, وکلا بھی ہوں, چاہے وہ ایس ایم ظفر صاحب جیسے لوگ ہوں, انہوں نے بھی کہا تھا, جیسے احمد بلال صوفی ہیں انٹرنیشنل لاء میں بہت ایکسپرٹ ہیں, ایسے ہم اور 2-4 دوستوں کو جو محب وطن پاکستانی اور انسانی محب انسان لوگ ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں ہم سارے مل کے لیٹ us go to انٹرنیشنل کورٹس اور وہاں پہ ہمیں اپیل کرنی چاہیے. جی طاہر صاحب, اس معاملے میں تو آپ ہمیں اپنے ساتھ ہی پائیں گے, لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جماعت اسلامی کے حوالے سے. دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں امیر العظیم صاحب, اور ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا اسٹیک ہے اس معاملے میں, نظریاتی ان کی جماعت بھی ہے. یہ آج تک بنگلہ دیش کی ایک انتخابی قوت ہے اور سب سے بڑی انتخابی قوت ہے. اگر ان کا نظریہ ناکام ہوا ہوتا تو بنگلہ دیش کے عوام انہیں مسترد کرتے وہاں کی جماعت اسلامی کو. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس معاملے میں اپنا احتجاج روایتی کیوں رکھ رہی ہے, وہ بنگلہ دیش کے سفارت خانے کا گھیراؤ کیوں نہیں کرتی. اس معاملے میں جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے, ویسے میں نے جماعت اسلامی کے متعلق میں نے بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمیں ان پہ بڑے اعتراضات ہیں معذرت کے ساتھ. ایک منٹ, ہمیں بڑے اعتراضات ہیں, لیکن ایسا کام نہیں میں نے جماعت اسلامی کو آج تک کرتے دیکھا کہ جہاں پہ پاکستان کی سبکی ہو یا پاکستان کے قوانین. میرا خیال ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. مجھے اپنی بات مکمل کرنے بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خوددار قوم کی طرح اور پاکستان کے نظریے سے اپنی اٹوٹ وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے اور اس سے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کی ہر علامت کو ختم ہو جانا چاہیے. یا کوئی سفارت خانہ اس کا نہیں ہونا چاہیے, یہاں کے ڈپلومیٹ کو فارغ کرنا چاہیے, کوئی ہمیں ان سے تعلق نہیں رکھنا اس وقت تک. بائی دا وے ایک منٹ میں آپ کو ایک عرض کر دوں, موم بتی مافیا سے بھی گئے گزرے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں, میں آپ سے میں متفق ہوں اس بات پہ. سجاد صاحب آپ بھی متفق ہیں؟ دیکھیں وہ اتفاق تو کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم بہت سارے یعنی کہ ہمارا ویژن بھی تو ایسا ہے کہ اسلامی دنیا کا ویژن ہے, وہاں کے مسلمانوں کا بھی تحفظ آتے ہیں, اس کے لیے کوئی حکمت عملی بھی ہمیں طے کرنی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن آپ کے اوپر سوال کیا. میں جو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ وار ٹریبونلز وغیرہ کرائمز شروع ہوئے ہیں, ہم نے یہاں پر ایفرٹ شروع کی, جس کا نتیجہ ہمیں بنگلہ دیش سے یہ سامنے آیا, فیڈ بیک آیا کہ اگر جماعت اسلامی اس ایشو کو یہاں پر اٹھائے گی تو 1 پارٹی حکومت انہوں نے بنائی ہے, پورا انہوں نے شکنجہ اپنا کسا ہوا ہے, تو وہ جماعت کی وجہ سے جماعت بنگلہ دیش کے اوپر زد پہنچے گی. اگر ہم یہاں کوئی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں, پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا, تو وہ پھر اس کو اٹھاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایجنٹ ہے اور یہ اور وہ ہے. تو ہمیں بہرحال یہ چاہیے کہ بھئی باقی لوگ آگے بڑھیں, اگر ہم اٹھائیں گے تو اس کا نزلہ جو ہے وہاں بنگلہ دیش جماعت اسلامی پر پڑے. میرا خیال ہے کہ اس میں ایسے آدمی تھے, میں ایک صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مطیع الرحمان ایک ایسے آدمی تھے کہ اگر پاکستان متحد ہوتا تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ وہ پاکستان کے امیر ہوتے جماعت اسلامی کے. جی بے شک, اس لیول کے وہ آدمی تھے. مشرقی پاکستان نے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں, غلام اعظم صاحب کے بعد خرم مراد صاحب نے بڑی خدمت کی پاکستان میں آ کر, اس کی مطیع نظامی صاحب سے ہمیں بہت توقعات تھی. انہوں نے دیکھیے جماعت اسلامی کو مجبور نہیں کیا گیا تھا مشرقی پاکستان میں کہ آپ کوئی پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے لڑیں. ان کے لوگوں کو آزادی دی تھی سید مودودی نے کہ بھائی آپ اپنا آپشن چاہیں اختیار کر لیں, آپ چاہیں تو ان لوگوں کا ساتھ دیں, چاہے تو ہمارا ساتھ دیں, چاہے تو نیوٹرل دیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوں گے, اور اگر کسی صورت میں ایسی نقشہ پیدا اس کو بتا کہ پاکستان سے محبت کی سزا مل رہی ہے نا, پھانسی جو ہے یہ محبت کی سزا ہے پاکستان سے. پاکستان سے محبت کی سزا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور حق کا ساتھ دینے کی سزا ہے. سجاد میر ہمارے ساتھ ہیں, امیر العظیم ہمارے ساتھ ہیں, محمد طاہر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد, ایک بریک. Prime Minister, there does seem to be a tremendous lack of transparency. And I say this because CNN has not been allowed to come into Bangladesh to report all of this. And frankly, to see all the things that you're saying, it would be good if we were allowed to do that. And nor are other international news organizations either. I'm sorry, CNN was not allowed to come to Bangladesh? No, and I would ask you right now, please, to change that. What did you say? I did say that. CNN is not allowed to come to cover this story. I'm sorry. No, ma'am. What did you say? I said CNN
and other international organizations have not been allowed to come to Bangladesh as journalists to cover this story. They have put very draconian conditions on... No, which is not true. क्रिस्टीना अमानपुर इंटरव्यू कर रही थी कातिल हसीना का, और उसने कहा कि ड्रैकोनियन असूल बनाए ताकि कोई इंटरनेशनल मीडिया जो है वो आके कवर ना कर सके। ये क्या हो रहा है जी? यानी किसी लायर को वहां उन्होंने इजाजत नहीं दी कि कोई आके पेश हो सके। इसी तरह से ना उन्होंने किसी बैनुल-अक़वामी मीडिया एजेंसी को या किसी बाहर के आदमी को यानी उस कार्रवाई को देखने की भी इजाजत नहीं दी, कुजा ये कि कोई रिपोर्ट कर सके। अच्छा, आपको ये पता है कि आपको तो पता था, मुझे नहीं पता था कि एक स्काइप की कॉल भी लीक हुई जिसमें हसीना वाजिद जो हैं वो ट्रिब्यूनल के जज को बता रही हैं कि इनको फांसी देनी है। जी बिल्कुल, उनकी पार्टी के लोगों ने जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डाला, और ये मेरे ख्याल है कोई 7-8 घंटे की वो पूरी मॉनिटरिंग है जो मतलब राव साहब जरा दिखाई ना, और उसको फिर बाद में तब्दील किया गया। राव साहब जरा दिखाई स्काइप की कॉल। 2012 leakage of Skype conversations between the chief judge of the tribunal and a Brussels-based expatriate Bangladeshi unequivocally reveals the fact that the tribunal and government of Sheikh Hasina have regularly maintained communication, and that the government wanted the tribunal to give the death sentence to Jama'at leaders. It also suggests that the judges taught the prosecution witnesses what to say against the defendants. मोहम्मद ताहिर साहब, आपने सुन लिया, क्रिस्टीना अमानपुर को भी सुन लिया, लीक स्काइप कॉल का भी सुन लिया। कोई कसर रह जाती है ये कहने में कि हसीना वाजिद कातिल औरत है? जी हाँ मुबशिर साहब, ये सारे हक़ाइक़ जो है ना वो मंजर आम पर आ चुके हैं। ये जिस तरह ये ट्रिब्यूनल बनाए गए, जिस तरह ये कार्रवाइयां चलाई गई, सारी चीजें छप चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया पर है। आप अंदाजा करें कि भारत जो बांग्लादेश का हमारा नंबर 1 दुश्मन भारत है इस दुनिया में, इस रूह अर्ज़ पर, और उसकी जो है वो ये तस्वीर है जो कातिल हसीना है, लेकिन भारत का मीडिया भी इनके ट्रायल की हिमायत नहीं कर पा रहा। इसके बावजूद तो भारतीय जो है वो भारत की हुकूमत की हिमायत के तहत चलता है, वो भी इसकी पूरी तरह हिमायत नहीं कर पा रहा। ये तो इतने वाज़ेह हक़ाइक़ है। असल में आप जो फोकस गुफ्तगू कर रहे थे ना, अब जो है ना जरूरत इसकी नहीं है कि हम इस पर इंटेलेक्चुअल डिबेट करें। इस पर सारी चीजें छप चुकी है, शर्मिला घोष की किताब आ चुकी है, सारे हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, प्रोपेगेंडा से सारी चीजें अलग हो चुकी है, सियाह से सफेद अलग हो चुका है। अब करने की चीजें क्या है, असल में उसको फोकस करने की जरूरत है। राइट, ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेरी क्विकली, आपको कसर रह गई है? देखिए, बात सुने, शर्मिला बोस की किताब आई, सज्जाद हुसैन जो वाइस चांसलर थे उनकी किताब आई, शरीफुल हक वैलियम की किताब आई। ये किताबें कम से कम 3 कोई पढ़े तो आपको हकीकत नजर आती है। लेकिन सवाल ये है कि हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए दानिश्वरी दिखा रहे हैं, ये जो हमारे इदारे बहुत से काम कर रहे हैं, कोई किताब हमने भी चुपके स्पॉन्सर की हो और किसी इंटेलिजेंस आदमी को वहां भेजा हो या इंटेलेक्चुअल को भेजा हो जो उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो सरासर झूठ है हमने भेजा, हमने तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे अवार्ड्स ले लिए। मुबशिर लुकमान साहब, मतलब ये कि किताबें तो पीछे रह गई, किताबें तो बयान करती हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा था। अब मोदी ने तो ढाका जाकर खुद ये कहा कि मैं इतराफ करता हूं कि मैंने जो है वो बांग्लादेश बनाने, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं अमीरुल अजीम साहब, क्या जी, विकी लीक्स में कुछ केबल्स हमारे हाथ लगी हैं जी, और उसमें यह कहा गया है कि जब रेबल्स उठ रहे थे हसीना वाजिद के खिलाफ, तो हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के लिए भारत से मदद मांगी थी कि उनको कत्ल किया जाए। ये इनका क्लोजनेस है जी, जाहिर है जी। वो हमेशा, अभी भी आप देखिए कि जब मतीउर रहमान निजामी साहब की फांसी से 1 तारीख पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा, दस्तावेजात जब उसके सामने पेश हुई, कि मुझे तो जो इल्जामात आप लगा रहे हैं जिस पे फांसी होनी है, तो ना FIR है, ना मुशाहिदात है, ना कुछ चीजें हैं। उसने चैलेंज किया हुकूमती वकला को, जिसपे उन्होंने डेट ली। अगली डेट से पहले इंडियन एम्बेसडर ने चीफ जस्टिस के साथ, जो वो हिंदू है, उससे मुलाकात की, और अगले दिन फिर उसने फांसी की सजा सुनाई। और जमात के लोगों ने कहा कि जी आप कल तक ये कह रहे थे, तो आज क्यों आप कह रहे हैं? कल तक तो सबूत आपको नहीं मिल रहे थे, FIR जिनके खिलाफ कोई नहीं थी, चार्जशीट कोई नहीं थी। उन्होंने कहा बस मेरे लिए ये इत्मीनान काफी है कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, तो लिहाजा मैं इसे फांसी पे चढ़ाता हूं।
اور یہ رپورٹ جو ہے وہ اخبارات کے اندر شائع ہو چکی ہے بنگلہ دیش کے اندر کہ انڈین سفیر نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس بنگلہ دیش کے ساتھ، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. وہ اعلانیہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اب جو ہے وہ اپنے خاموش. بیان تو بہت لمبا ہے لیکن میں نے ایڈیا اس کو. طیب اردگان نے اس کے متعلق کیا kah? Watch this. Rahman Niyazi'nin idamından duyduğum derin üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce siyasi bir lider olan Mutiur Rahman Niyazi'nin böyle bir cezayı ve infazı hak edecek herhangi bir suçunun olmadığına inanıyorum. Mutiur Rahman Nizami'nin mektubunda dediği gibi ben gidiyorum. Ardımda bir fikir kalsın istiyorum. Zorla karşılaşınca ölüm korkusundan istikametini şaşıranlarla biz ölümden aynı şeyi anlamıyoruz. Bu bir imtihandı. Kolay olacağını söylemedi kimse. Sancısı olacağını, bedelsiz olacağını. Bu yola baş koymak sonunda gerekirse bu uğurda o baştan vazgeçmek demektir. Bizim için kardeşlerim, bizim için karar aldıklarını zanneden ahmaklar var. Bu karar ancak göklerde alınmış olabilir. Siz kimsiniz ki? Kimin doğru olduğu benim gittiğim yerde çıkacak ortaya. Ben gidiyorum. Çeki düzen verin kendinize. Sıranın size de geleceğini unutmayın. Şehadetin şehit gibi yaşayanlara nasip olacağını Bangladeş Dakka Büyükelçisini ülkemize geri çağırdık. Şu anda İstanbul'a inmiş durumda. Şunu unutmayalım. Şunu unutmayalım. Zalimler için yaşasın cehennem. ظالموں کے لیے جہنم ہے، کم از کم اس کو پتا ہے، ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا. بس جی اس تقریر کے بعد اور ترکی نے بنگلہ دیش سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، اس کے بعد ہمارے حکمرانوں میں اگر کوئی غیرت ہے تو انہیں چلو پر پانی یہ تو ملے بھی تھے اس کو جا کے اس کی بیٹی کی شادی پہ، ہمارے گواہ بھی بن گئے وہاں پہ. ہمارے میں تو غیرت نہیں ہے. باقیوں کو کیا ہو گیا تھا جب ہم سے سلوٹ مروایا تھا شیخ مجیب کو اور دہا کروایا تھا اس کو اور تسلیم کرایا تھا تو کسی نے ضمانت تو دی تھی نا. دی عالم اسلام سے ہی ضمانت دی. لیکن بات یہ ہے تو گواہ چست نہیں نہ ہو سکتے، یہ آگے بڑھتے تو پورا عالم اسلام جو ہے ہم تو چلتے. لیکن اس وقت کون سے عالم اسلام میں سے آواز آئی ہے؟ دیکھیں اگر پاکستان آواز اٹھاتا نہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے جماعت کے ساتھ باقی لوگ بھی آواز جیسے جماعت اسلامی کتنے ٹوٹل آپ کے 47 ممالک ہیں نا اسلامی، جتنے بھی ہیں، لیکن 57 نہیں. میں اپنا جو ہے نا وہ اس پہ سے عرب ریاستوں کو نکال رہا ہوں ذرا، کیونکہ اسلام کے نام کی بات کر. صاحب یہ ہے کہ اگر پاکستان نے مقدمہ نہیں لڑنا، پاکستان نے آواز نہیں اٹھانی تو پھر کس نے اٹھانی ہے؟ اگر یہ اٹھاتے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آوازیں بلند ہوتی. پاکستان آواز نہیں اٹھا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو اور میر صاحب کو اور محمد طاہر صاحب کو، میں نے کہا تھا ہمیں جانا پڑے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. بالکل ہم آپ کو جانا پڑے گا. دوسری بات میں کہتا ہوں کتاب میں لکھی گئی اس کا مطلب میرا تھا کہ ہم نے کسی محاذ پہ کام نہیں کیا. ہم نے اس وقت ان لوگوں کو بھی نہیں کہا کہ دیکھیے صاحب ہماری تو کوئی لمیٹیشن ہے، جس طرح پاکستان میں جماعت اسلامی کی لمیٹیشن ہے، یہ کہیں گے تو الزام اس پہ لگے گا. آپ تو کم از کم بولیں، آپ تو آگے آئیں. اس کے بعد ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے تھی. میں یہ کہتا ہوں صرف سیاست کی ریاست کا فیلئر نہیں ہے بلکہ ہمارے حساس اداروں کا بھی فیلئر ہے. انہیں احساس ہونا چاہیے، وہ پوری تاریخ نہیں سنانا چاہتا. ہماری پوری پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ خاموش ہے اور پوری صرف پولیٹیکل. میں تو دوسرا سوال بھی ساتھ کر رہا ہوں، ساتھ کس کا دیا تھا انہوں نے؟
कोलैबोरेटर थे, किसके कोलैबोरेटर थे? नहीं, एक मिनट, हमने बनाया था और इस्लामी लीडरशिप भी खामोश है। अल-बदर कैसे बनी थी? अल-शम्स कैसे बनी थी? क्या बंगालियों को मारने के लिए बनी थी? वो तो मुक्ति बानी से अपने पुलों को, अपने इलाकों को दफा करने, और उनसे जब मांगा गया कि भाई कोई हमें अपनी हिफाजत के लिए कुछ दो, तो कमांडर अंदर गया और वापस आकर कहने लगा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये सूरज यासीन है, ये अपने पास रखिएगा। और उन्होंने छड़ियां लेकर दरख्तों की शाखें काट के वहां जाके दफा किया अपने पुलों का, अपनी सरहदों का। और फिर ऐसा ऐसा जाहिर है कि वो आर्गेनाइज भी हुए और उन्होंने रोल भी अदा किया। अगर सारी बात ली जाए और देखा जाए कि इन्होंने क्या किया, जिनको आप फांसी दे रहे हैं, इनके नाम पे कौन सा जुर्म है? कितने बंगालियों को इन्होंने मारा होगा? अगर मुक्ति बानी वाले की कोई मरा होगा तो आपके बकौल हमारे चौधरी गुलाम हुसैन के आपके पेट में क्यों रोड? उनके ऊपर इल्जाम यह है कि वो अलबदर के सरबराह थे। भाई अलबदर और अलबदर बनाई किसने थी और किस तरह बनी थी? तारीख सामने आ चुकी है। किस तरह बनी थी? इस तरह बनी थी, चंद लोगों ने कहा था हमें कोई खिदमत का मौका दें, जैसे रजाकार जाते हैं, उन्होंने कहा पुलों का दफा करें, उन्होंने कहा हथियार कोई हमें हिफाजत की चीज दे, उन्होंने कहा ये सूरज यासीन। और भाई इस तरह तो बनी थी वो, तो फिर हमें ओन करना चाहिए ना कि हमने बनाई थी। जब हमने बनाई थी तो फिर हम क्यों नहीं कहते कि ये तय हो चुका है सैफ अली की माहदे में कि ऐसे किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? हम क्यों चुप हैं? और तो अब कार्रवाई हो रही है तो हम क्यों चुप हैं? हाँ, अब जब वो कर रहे हैं, वो तो एक लोकल एक सारा उन्होंने फ्रॉड खिला रखा है, वो जो कर रहे हैं तो क्यों चुप है? तो क्या वजारत खारजा को या मियां नवाज शरीफ को ये बातें नहीं पता? मेरा ख्याल है जी पता है, बिल्कुल पता है। और सब सराजुल हक साहब ने क्या उनको बावर कराया था कि आप एक डिप्लोमेटिक रहमान अभी ताहिर साहब ने बता दिया ना कि सिराज साहब ने तो फिर कपड़े झाड़ के खड़े हो गए थे कि जी आपने अगर औरतों की तरह ही अफसोस करना है, औरतों की तरह भी नहीं किया। हाँ चलिए, औरतों की तरह भी नहीं किया तो बस ठीक है, फिर मैं इजाजत लेता हूं आपसे, फिर हम कहीं और चलते हैं। बात यह है ना, देखिए कि हम सब मुजरम, मैंने तो कहा था मैं मुजरम हूं। ये कॉन्सेप्ट जब तक हमें नहीं आता जहां पाल सातर वाला कि दुनिया में जो कुछ जुल्म हो रहा है उसका मैं जिम्मेदार हूं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ओन करना चाहिए। मीर साहब आपका, मीर अजीम साहब का, मोहम्मद ताहिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं बताऊं कि ये खत्म नहीं होता प्रोग्राम यहाँ पे, और ये जो हमारी जो सुजू है, यानी हक की तलाश सच के लिए और जालिम को उसके घर तक पहुंचाने के लिए, ये भी यहाँ पे खत्म नहीं होती इस प्रोग्राम के साथ। मुतीउर रहमान निजामी साहब शायद हमारे दरमियान अब नहीं है, वो शहीद हो गए, लेकिन वो इससे बहुत बेहतर मकाम पे तो जरूर पहुंच गए। लेकिन अब ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर और हम सब के ऊपर ये वाजिब हो गया है कि हम इस नाहक कत्ल के लिए ना सिर्फ आवाज उठाएं बल्कि कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। हसीना वाजिद कातिल हैं। हसीना वाजिद अपनी हुकूमत की आड़ में नाहक बेगुनाह मुसलमानों को तहत कर रही हैं, और उनके यानी जो जुल्म है उनकी दास्तानें इतनी लंबी हैं कि उसके लिए पूरी पूरी ट्रांसमिशन चाहिए होगी। एक दो प्रोग्रामों में वो काफी नहीं हो सकता। लेकिन अब ये हमें एज सिटीजन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा और इस आवाज को उठाना पड़ेगा। क्या आप हमारे साथ इसमें शामिल हैं या नहीं? ये आप प्रोग्राम खरा सच को जरूर हमें मुतला करिएगा, अपने ईमेल से, खत से, टेक्स्ट मैसेज से, फेसबुक से, किसी भी जगह पे। हमने तो करना है ये इंशाअल्लाह। कोई ना भी आया तो हम खुद से चले जाएंगे। Until tomorrow, Allah Hafiz.